یہ لوگ سڑکوں پر، فٹ پاتھوں پر ریڑیاں لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور راستہ تنگ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ریڑی لے کے کھڑے ہیں، ہم تو غریب ہیں، ہم تو رزق حلال کما رہے ہیں۔ ارے خدا کے بندے، جب تم نے مسلمان کو تکلیف پہنچا کر کمایا تو اس کو حلال تم نے کیسے سمجھ لیا؟ لوگ تنگ ہیں، گھنٹوں ٹریفک بلاک ہو جاتی ہے، لیکن لوگ سڑکوں پہ ریڑیاں لے کے کھڑے ہوئے۔ گلیوں میں لوگوں نے گھروں کے آگے فٹ پاتھ بنا لیے ہیں، سیڑھیاں بنا کر گلیاں تنگ کر دی ہیں، اور گلی کے اندر کیاری بنا کر وہاں انہوں نے چھوٹا سا باغیچہ لگا لیا ہے۔ اپنی طرف سے سمجھتے ہیں کہ میں نے بڑا گھر کے باہر کو بڑا خوبصورت بنا لیا ہے، حالانکہ اس نے حرام کام کیا۔ اس کے لیے گلی میں باغیچہ لگانا کہاں سے جائز ہو گیا؟ گلی کے اندر اونچی سیڑھیاں اور اتنی آگے کی بڑی ہوئی سیڑھیاں کہ جو اوروں کو تکلیف دینے اور گاڑیوں کا گزرنا، لوگوں کا گزرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے، یہ کہاں سے جائز ہو گیا؟ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قافلے کے ساتھ جا رہے تھے کہ یا ٹھہرے تو لوگ بکھر گئے اور راستوں میں بیٹھ گئے، یہاں تک کہ گزرنے والوں کے لیے راستہ بہت تنگ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بھیجا اور اسے کہا جا کر اعلان کرو جو لوگوں کے لیے راستے تنگ کرے اس کو جہاد کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ پھر آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا کہ راستوں میں نہ بیٹھا کرو۔ کہا یا رسول اللہ ہمیں تو مجبوراً بیٹھنا پڑتا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر مجبوراً بیٹھنا ہی پڑتا ہے تو پھر راستے کا حق ادا کیا کرو۔ کہا یا رسول اللہ راستے کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا گزرنے والوں کو سلام کرنا، اور اسی طرح مسلمان کو تکلیف دینے سے بچانا، اور راستہ تنگ نہ کرنا، اور نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا، یہ راستے کے حقوق ہیں۔ اور یہ دکاندار جو اپنے سامنے کھڑے ہونے والی ریڑھی سے پیسے لیتے ہیں، کبھی انہوں نے کسی مفتی سے، کسی عالم سے مسئلہ پوچھا ہے کہ ان کے لیے یہ لینا جائز ہے یا حرام ہے؟ دکاندار کی تو سڑک نہیں، سڑک تو پبلک کے لیے ہے، سرکاری ہے، وہاں کی کھڑی ہونے والی ریڑھی سے پیسے لینا اس دکاندار کے لیے جائز نہیں، اور ریڑھی والے کے لیے ان کو دینا جائز نہیں۔ لینا بھی حرام ہے، دینا بھی حرام ہے، لیکن لوگ اپنا روزگار بنا کے کھڑے ہیں۔ تو یوں شریعت انسان کو یہ تاکید کرتی ہے کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، زبان سے ہمارے کسی کو تکلیف نہ ملے، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ملے، اور ہماری بات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہمارے ہاتھ پاؤں سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہمارے پڑوسی، ہمارے گھر والے، ہمارے ملازمین اور ہمارے گزرنے والے مسافر، ان میں سے کسی ایک کو، آنے والے مہمان، میزبان، کسی ایک کے لیے بھی تکلیف پہنچانا مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمان کو تکلیف پہنچانے سے ہمیں محفوظ رکھے۔ جو مسلمانوں کو تکلیف پہنچائے گا قیامت کے دن تکلیف اٹھانے والا بنے گا، جو مسلمانوں کو راحت پہنچائے گا اللہ اس کو راحت پہنچائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔